ہمیں یہ خون مجبور کرتا ہے کہ میں آج یہ بات کہہ دوں. امام حرم جناب امام عبد الرحمن بن سدیس سے کہ حرم کی مجاوری سے بہتر ہے حرم کی امامت اور خطابت. اگر یہ خطابت بادشاہ وقت کو فلسطین کے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا احساس نہیں دلا سکتی تو پھر اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں. نعرہ تکبیر. قرآن پاک نے تبھی تو کہا کہ سیدھی بات کرو، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہا، مسلمانوں کے ٹھیکیداروں کو بھی کہا، چودھریوں کو بھی کہا، مولویوں کو بھی کہا، امیر جو بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کے بچے روزانہ شہید ہو رہے ہوں اور تم جمعے کی نماز میں بیٹھ کے نماز کے فضائل بیان کر رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ قبلہ اول کو اپنی آزادی کا خطرہ منڈلا رہا ہو، کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ بے گھر کر دیے گئے ہوں، اور ہم یہ بتا رہے ہوں کہ اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، اتنی مرتبہ فلاں تسبیح پڑھو، تمہیں اتنا ثواب ملے گا. یہ کون سی سیدھی بات ہے؟ یہ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدھی نہیں ہے. سچ بولنے کا وتیرہ اپنانا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا میرے بیٹے ابو ذر 6 نصیحتیں فرمائی، لیکن درمیان میں کیا فرمایا ہر حالت میں سچ بولنا. بیٹا سچ سے کبھی انکار مت کرنا. ہم کس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 100-200 روپیہ فالتو کما سکتے ہیں؟ ہم اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سامنے والے کے سامنے ہماری جھوٹی عزت برقرار رہے. ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والی کو ہماری بددیانتی کی خبر نہ ہو جائے. ہم صرف اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے. وہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جھوٹ جب سامنے ظاہر ہوگا تو پھر وہی وقت آپ کو برا لگے گا کہ کاش ہم نے اس وقت سچ بول دیا ہوتا. سچ بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور مرد کلندر ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے. اور سچ صرف ضروری نہیں کہ مولوی بولتے ہیں، لیڈر بولتے ہیں. ہر بندہ جس معیار کے اوپر ہے، وہ جس مقام پہ ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اگر یہ بیوی بچے ناجائز مانگے کر رہے ہیں تو جھوٹ بول بول کے کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، اور پھر لوگوں کی ٹھگیاں مار کے جو ان کو جھوٹا پیسہ لا کے دے رہا ہے، تیرے مرنے کے بعد انہوں نے کوئی تیرے لیے دعا نہیں کر دینی کہ جنت کے اندر چلا جائے. سچ بولنے کے لاکھوں فائدے ہیں، لاکھوں فائدے. آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کی نماز قبول ہو جاتی ہے. سنا ہے کبھی؟ آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والا بزدل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے سچ بولنے والے کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا. سچ بولنے والے کی اولاد باغی نہیں ہوتی. سچ بولنے والے کی کوئی بے عزتی نہیں کر سکتا. سچ بولنے والے کے ساتھ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا. سچ بولنے والے کو کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کیونکہ جب بندہ سچ بولتا ہے نا، جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بار بار اپنے رب کا نام لیتا ہے اور سچ بولنے کی بات کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے سچ بولتا ہے، اس کے دائیں بائیں ہو جاؤ. اب جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو عزتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ اپنے کاروبار کی گدی پہ عزت سے بیٹھے ہوں، چاہے وہ حدیث کی مسند کے اوپر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے وہ کاروبار کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں. جو سچ بولیں گے عزت ان کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ فرمایا. صحابہ ایسے کہتے تھے. کیسے کہتے تھے صحابہ؟ فرماتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے سچے نبی پر، کیونکہ اور جھوٹ بولنے والے بھی بہت ہیں بازار میں. اللہ نے ہم کو سچا دین عطا فرمایا، سچا نبی عطا فرمایا، اپنی سچی کتاب عطا فرمائی ہے. کیا ہم کبھی اس کو اپنے معیار پر تولیں گے؟
اگر ہمیں سچ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی، تو پھر اس کا مطلب تو ہم بے ایمان ہیں. ہم ظاہری طور پر دیکھنے میں اچھے انسان لگ رہے ہیں، حقیقت میں ہم مجرم ہیں، اپنے ضمیر کے مجرم ہیں. ہم گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تو تھوڑا سا چلا جا سکتا ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چند قدم چل کے مسجد تک جا سکتے ہیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مصلی تک کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن جب بندہ ضمیر کا مجرم ہو جائے، جب پتہ ہو کہ جیب میں یہ پیسے پڑے ہیں یہ حرام کے ہیں، جب پتہ ہو کہ قلم نے غلط فیصلہ کر دیا یہ حرام تھا، لیکن جو اللہ نے یہ دل لگایا ہے نا اندر، جس میں اللہ نے ضمیر نام کی ایک چیز پیدا کی ہے، جب بندہ آخر میں خود اکیلا ہوتا ہے نا، پھر اپنے جب ضمیر سے پوچھتا ہے تو ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو نے فلاں کی بیٹی کی طرف زنا کی جو نگاہ ڈالی تھی وہ جائز نہیں تھی، تیرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے. پھر ضمیر کہتا ہے کہ تجھے فلاں کی بے عزتی کرنے جا رہا تھا وہ تو نے غلط کیا ہے کیونکہ تجھے پتا ہے کہ وہ بے عزتی کے قابل نہیں تھا، عزت دار تھا، تو نے اسے نیلام کیا. ضمیر کہتا ہے اندر سے، ضمیر کہتا ہے کہ ہاں تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے تیرا دل اپنے رب کی حضور راضی نہیں ہے، تو لوگوں کے ڈر کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر رہا ہے. یہ ضمیر کہتا ہے بندے کو. ضمیر کہتا ہے کہ فلاں کی جگہ پر یہ جو قبضہ کر رکھا ہے اس کے گھر والے تڑپتے ہیں. اور جو بندے ضمیر کے مجرم ہوں اور پھر ان میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سن لیں. ضمیر تو بار بار کہتا ہے کہ ہاں میری قوم کے بچے شہید ہو رہے ہیں، میں تو اخلاص سے ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتا، میں تو ایک لفظ بھی ان کے لیے نہیں بولتا. ضمیر تو کہتا ہے کہ کیا ہوا قبلہ اول کے لیے، تم نے اپنے دل کے اندر کیا ارمان بنائے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو لازر ہیں، بہت ہی کمزور ہیں. ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اور جب ضمیر کسی کو جھنجھوڑتا ہے اور جب آپ کو ضمیر آپ کو یہ کہے کہ تو گنہگار ہے، ضمیر جب یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بے عزتی غلط کی ہے، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے دوسرے کی بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈالی، ضمیر جب آپ کو یہ کہے کہ تو نے اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کی طاقت ہونے کے باوجود، تو پھر خدا کی قسم فوری طور پہ اپنے رب کے آگے جھک جائیے، فوری طور پر اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے. جو پھر ضمیر کی آواز بھی نہیں سنتے وہ پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کا ضمیر نہیں ہے، تو پھر جسم میں بھی سمجھیے کوئی تاثیر باقی نہیں ہے. اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے گستاخی سمجھ لیں، لیکن کیونکہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، تو مجھے ان رگوں میں چلتا ہوا خون مجبور کرتا ہے، کیونکہ خواہ ہماری زندگی جیسی مرضی ہو، لیکن ان رگوں میں جو خون چل رہا ہے نا، میرے والد مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جد امجد حضرت مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عمر ثانی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ خون مجبور کرتا ہے کہ میں آج یہ بات کہہ دوں. امام حرم جناب امام عبد الرحمن بن سدیس سے کہ حرم کی مجاوری سے بہتر ہے حرم کی امامت اور خطابت. اگر یہ خطابت بادشاہ وقت کو فلسطین کے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا احساس نہیں دلا سکتی، تو پھر اس امامت کا کوئی فائدہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمارے جد امجد ہیں جب خلیفہ بنے ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تو سامنے سے ایک بدو مسلمان کھڑا ہوا، فرمایا عمر اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ شمشیر فیصلہ کرے گی۔ ہمارے قائد جو ہیں بھارت میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث اللہ ان کو صحت اور لمبی عمر دے، ان کا خط سوشل میڈیا پر میں نے پڑھا، اس گنہگار کا نام بھی اس میں موجود تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو حکمران ہیں ان کو غیرت دلوائی جائے، تو حضرت سے بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، حکمرانوں سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن امام حرمین شریفین کو بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ وقت کے حکمرانوں کو اگر مسجد نبوی کے ممبر سے اور اگر خانہ کعبہ کے ممبر سے یہ اعلان نہ ہوا کہ آؤ ان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرو، تو پھر اسی امامت کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری پہنچ آپ تک ہے، آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس مسلح پر کھڑیں، اس جانماز پر کھڑے ہیں آپ جس کی طرف منہ کر کے ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ اس مسلح کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ حرم کی مجاوری سے بہتر ہے قرآن پاک نے، آپ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، میں آپ کو کیا قرآن پاک کی تفسیر سمجھا سکتا ہوں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں دو ٹوک فرمایا کہ فرمایا ان لوگوں کو ان کے برابر سمجھتے ہو جو حرم کی مجاوری کرتے ہیں اور وہ جو دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر کھڑے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مقام اللہ کے راستے میں جن لوگوں کا ہے وہ حرم کے مجاوروں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے، پتہ نہیں یہ میری گفتگو حضرت امام حرمین شریفین تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، لیکن اگر پہنچے گی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وقت کے حکمرانوں کو للہ آپ اپنی منصب امامت کے ذریعے یہ احساس دلوائیے کہ فلسطین کے مسلمان اہل عرب کی سب سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ کے ان کی ہمدردی کے اور ان کی موجودگی کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔